ایک ہمارے ہاں خطبہ حجت الوداع کی بڑی الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ جی میں تمہیں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک سنت. ہر ایک یہی کہہ رہا ہے, ایک قرآن اور ایک سنت. یار آپ اپنے اندر یہ اخلاقی جرت کیوں نہیں پیدا کرتے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت, اپنے اہل بیت, اپنی آل. صحابہ کیوں نہیں فرمایا میں تمہارے درمیان صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ صحابہ کے لیے یہ بھی حدیث ہے نا کہ میرے کسی بھی صحابی کو, مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تم میرے کسی بھی صحابی کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. لیکن خطبہ حجت الوداع جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع تھا, 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے جو پوری دنیا میں گئے, انہوں نے پہنچانا تھا پیغام نبی کا, کیونکہ اس دن دین مکمل ہو گیا تھا. فرمایا میں اہل بیت چھوڑا. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ, صحابہ بھی وفات پا گئے, کئی صحابہ نے شادیاں نہیں کی, کئی اصحاب کے اولاد ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ان شانیہ کا هو الابتر, اے محبوب تیرا دشمن ہی بے نام رہے گا لیکن تیری آل چلے گی, تیری آل چلے گی, قیامت تک سید ہوگا. آئے گا ایک آخری سید جس کا نام مہدی ہوگا, محمد ہوگا, وہی آ کر کے پھر دجال کو بھی مارے گا. وہی آ کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ پڑھا کر کے وہ کہیں گے کہ اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. اب بات آ جاتی ہے یہاں پر کہ ہم کیوں نہیں سناتے کربلا کا. چھوڑ ہی دیا کربلا کو, شیعوں کا کام ہے یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ خالی کربلا اہل بیت نبی کی آل صرف شیعوں کا ٹھیکہ ہے؟ سوری ٹو سی اگر میرے الفاظ سخت ہیں تو. یار نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی نص ثابت ہے. نص اس کو کہتے ہیں جس پہ قرآن سے دلیل آئی ہو. تو قرآن کی آیت مباہلہ نہیں ہے, آیت تطہیر نہیں ہے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, نبی فرما رہے ہیں اللہ کی, میں کوئی کچھ نہیں سوال کرتا تم سے, الا المودۃ القربا, میرے اقربا کی, میرے اہل بیت کی, ان کی مودت رکھو. اور مودت محبت سے بہت عالی مقام ہوتا ہے. اس کے اندر اگر ہم جائیں گے نا, لیکن جب تک وہ کرائیٹیریا نہیں بنے گا اس وقت تک بچیں گے نہیں. کون سا ٹولہ شروع ہو گیا جی, ذرا سا ذکر اہل بیت کیا, ذکر علی کیا, انہوں نے کہا جی تفضیلی ہے تو رافضی ہے. اب اس کا کیا کریں, یہ بھی تو مسئلہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا, ہمیں دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا. میں تمام علماء اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کر, میں حقیر فقیر آدمی, طالب علم ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, صرف ہاتھ جوڑ کر جید علماء سے, بڑے علماء کرام سے عرض کروں گا, خدا کے لیے ایک تو ہم اپنا ایگو, انا کا خول توڑیں, گردن میں جو سریے ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ آپ کی جوتیاں پکڑ کر عرض کرتا ہوں, خدا کے لیے بیٹھیں. ہماری آج آنے والی نوجوان نسل کو نہیں پتا کہ بھائی مولا علی کون ہے, مولا حسین کون ہے, حضرت امام حسن کون ہے, نہیں پتا. رسول کی اہل بیت کون ہیں, ان کو نہیں پتا. اگر ان کو پتا کرنا ہوتا ہے تو وہ اٹھاتے ہیں اور کس کے بیانات سنتے ہیں, وہ اہل تشیع علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں. بہت بڑے بڑے نام ہیں. میں شہنشاہ نقوی صاحب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں, میں مسعودی صاحب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں, میں باقر صاحب کو جانتا ہوں, بہت بڑے بڑے علماء ان کے ہیں. لیکن کیا عوام علماء اہل سنت اپنی اس جو بھی کمی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ میری التجا ہے, خدا کے لیے تفضیلیت کا لیبل ہر ایک کے اوپر نہ لگائیں. صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے اپنے مقام ہیں, اہل بیت کا الگ مقام ہے. کیوں مقابلہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ خدا کے لیے نہ مقابلہ کریں, یہ مقابلے بازی کا کام ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. یار جب ویسے آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں, سچا سوال ہے, حضور نے ہم میں اہل بیت کو چھوڑا تھا نا, انی تارکو فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی, اور ہم نے بھی اہل بیت کو چھوڑ ہی دیا. دیکھیں کرائیٹیریا دے دیا, ایک اصول دے دیا, قرآن کو پکڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے, قرآن کے ساتھ دوسری چیز کیا چھوڑی, اہل بیت پکڑو گے تو ہدایت پر رہو گے. خالی اہل بیت پکڑا قرآن چھوڑ دیا گمراہ, قرآن پکڑا اہل بیت چھوڑ دیا گمراہ, دونوں. کیونکہ اہل بیت کون ہے یار؟ کربلا اگر نہ برپا ہوتا, میں بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں, اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اللہ اکبر. پھر تو وہی ہوتا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یزید آ جاتے ہر دور کے اور کہتے ہیں جی ہم اتھارٹی ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہماری بات مانو, ہم جو کریں وہی حدیث ہے, ہم جو کریں وہی شریعت ہے. امام حسین نے کیا تھا یار, بڑے مزے سے مدینے میں رہ رہے تھے, بڑے آرام سے جو ہے نا زندگی گزار سکتے تھے, وظیفے مقرر ہو جاتے, کسی جگہ کی گورنری مل جاتی. ہاں جی, گادی نشین بن جاتے لوگ یہاں پر. کتنی بڑی گدی آپ کے پاس. ہاں آج اللہ اکبر. تو پھر ذرا بتائیے جو آل رسول ہوتے اس سے بڑی گدی کسی کی ہونی تھی؟
نہیں ہونی تھی نا، لیکن نہیں. کہتے ہیں نا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جنہیں بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آج اس حسین نے اگر قربانی نہ دی ہوتی 61 ہجری میں، خدا کی قسم اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہونا تھا. پھر یزید اور صرف یزید ہوتا. میں کسی چینل پر گیا تھا، معذرت کے ساتھ ایک عرض کر دوں، میرا میڈیا کہتے ہیں آزاد ہے، کوئی آزاد نہیں ہے. مجھے کہا گیا یزید کا نام نہیں لینا، دشمن اہل بیت کہہ دینا یا دشمن حسین کہہ دینا. میں کیوں نہیں نام لوں یزید کا؟ لعنت جب تک میں یزید لعنت اللہ علیہ جب تک نہیں کہوں گا میری تسلی نہیں ہوگی. تو میں کیوں کروں ایسا کام، میں کیوں کروں ایسا پروگرام کہ جہاں پر میں حق اور باطل کو بیان ہی نہ کر سکوں؟ تو پھر آپ پروگرام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ کا مقصد، آپ صرف اپنی فارمیلٹی پوری کر رہے ہو. تو پھر ایسی فارمیلٹی اللہ منہ پہ مارے گا، ایسی نمازیں ایسی عبادتیں اللہ منہ پہ مارے گا، نہیں چلیں گی بھائی. تو پھر میں بھی سوچوں کہ میں پھر ایسے پروگراموں میں کیوں جاؤں کہ جہاں پر میں حق اور باطل کا نام ہی نہ لے سکوں. اور وہ 1400 سال پرانے یزید کا نام لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، تو موجودہ یزید کے تو یہ تلوے چاٹیں گے. تو ہو یہی رہا ہے سسٹم، آپ کے سارے یزیدی چلا رہے ہیں بدقسمتی سے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ایسے نعروں سے جنتیں ملنے لگی نا تو بڑے بڑے، وہ کیا شعر ہے اقبال کا کہ وہ ہو تو وہ بھی نعرے تکبیر بھی تقریب کیا ہوتا ہے وہ فتنہ. فتنے کے اوپر علامہ اقبال نے کہا نا کہ بہرحال مجھے اشعار یاد نہیں رہتے بھائی، سیدھی سی بات ہے، فتنہ بہت ہے آج کے دور میں. اپنے آپ کو بچاؤ، اہل بیت اور قرآن سے محبت رکھو. قرآن پڑھو گے، مولا کا ایک قول یاد رکھنا، مولا علی مشکل کشا کیا فرماتے ہیں جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو جب یہ بتا دیا مولا نے کہ دیکھو تم قرآن بھی نہیں چھوڑنا اور ہم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا، بہت بہت اگر ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ.